الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سٹیج پہ جلوہ گر علماء کرام، مشائخ اعظام، شیروں لیٹا ذراؤ لیٹا موبائل دیا لیٹا، مشائخ اعظام اور موبائل کی لاٹا تحریک کے ذمہ داران اور دور دراز سے آئے مہمانان گرامی، اور سامنے میرے قائد محترم کے شیر، اور ہر میدان میں شیروں کی طرح دشمن پر جھپٹنے والے اور ہر دشمن کی حرکت پر شاہین کی نظر رکھنے والے، اور ان کے جو جذبات ہیں بھائیہ تھلے کر موبائل، ہیلو، میری رگ رگ اور گرو میں ہے، کیونکہ میرے رب کا مجھ پر اتنا بڑا فضل ہے، اور میرے قائد کی نگاہ دوردیشی نے مجھے 10 سال ان کے ساتھ اسی طرح جگتے پہنائے اور اسی طرح پنڈال میں رکھا. اور میں آپ کے سامنے اپنے کارکنان، میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں، قائدین تو بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ میں وہاں سے یہاں آیا ہوں، میں وہاں سے یہاں آیا ہوں. مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ وہاں بیٹھ کے جذبات کیا ہوتے ہیں، اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ ذہنوں میں کیا سوچ رہے ہیں، اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ کے احساسات کیا ہیں. اس رب لم یزل کی فضل سے آپ کے احساسات مجروح نہیں ہوں گے، آپ کے جذبات مجروح نہیں ہوں گے، بلکہ ایسے کھلیں گے کہ ان کی خوشبو انشاءاللہ پاکستان کے ہر ایوان تک جائے گی. کیونکہ میں کس بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے قائد محترم انہی کی نقل کی ہوئی بات جو آپ سناتے تھے، فرماتے تھے جب ایران فتح ہوا تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب مال غنیمت مدینہ منورہ کی جانب روانہ کیا تو اس کے ساتھ ایک رکا بھی بھیجا. جب مال غنیمت پہنچا تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ خط بھی کھولا گیا. جب وہ خط پڑھا گیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب ایران فتح ہوا ہے اس کے دوران جو مال غنیمت، اتنا قیمتی مال غنیمت ہمارے سپاہیوں کو اس مقام سے ملا ہے جہاں سے اللہ کے علاوہ انہیں دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، اس مقام سے ملا ہے جہاں اللہ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. اتنی بڑی دیانت دیکھ کر سن کر حضرت عمر رونے لگے. پیچھے کندھوں پر مولا کائنات کھڑے تھے. فرمایا عمر روتا کیوں ہے، روتا کیوں ہے؟ تیری رعایا بددیانت کیسے ہو سکتی ہے، تو جو بددیانت رہی. تو ہمارے قائد فرماتے تھے پرنالے سے پانی صاف آئے تو نیچے اترتا ہے. ہمارے قائد نے جو پرنالہ چلایا وہ عشق رسول کا پرنالہ تھا. اب بات سنیں جو غور والی ہے. مجھے وہ لوگ، وہ کارکنان آ کے ملے جو ہمارے امیر المجاہدین کی حیات میں کہتے تھے کہ ہم مال ہمارا حاضر ہے، ہم جان نہیں دے سکتے، کمزور ہیں، بزدل ہیں. آپ کی حیات مبارکہ کے ظاہری وصال کے بعد، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے مجھے یہ یقین دلایا کہ سعد بھائی ہم بابا جی کے ہوتے مال لے کر آتے تھے، باخدا آپ جان بھی لے کر آئے ہیں.
پہلے مال لے کر آتے تھے، اب جان لے کر آئے ہیں، اور جو جان لے کر آتے تھے انہوں نے اپنے دودھ پیتے بچے میری گود میں بٹھائے، انہوں نے کہا یہ حضرت آپ کے سپرد ہوئے، اور جو حضرت کے ہوتے دودھ پیتے بچے لے کر آتے تھے وہ اپنے ماں باپ اور اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر آئے، انہوں نے کہا حضور یہ بھی حاضر ہیں۔ تو میں نے امیر المجاہدین کی قبر پہ کھڑے ہو کر کہا کہ حضور جو آپ نے ان کو عشق رسول کا جام پلایا ہے یہ بھولے نہیں ہیں، بلکہ اس میں اور مست ہو گئے ہیں، اور اس میں اور مستی کے ساتھ آپ کی جانب، آپ کے مشن کی جانب چل پڑے ہیں۔ تو میں اور کوئی یہ سمجھے کہ ہم خاموش رہیں گے، کوئی اپنی کارستانیہ کرتا رہے گا، ہم وعدے کے پابند ضرور ہیں، اور وہ بھی 17 کے دن تک، 17 کے سورج چڑھنے تک ہم وعدے کے پابند ہیں، کیونکہ اس پابندی کا تو ہم اعلان کر چکے۔ اب تھی دوسری بات کہ ہمارے قائد فرماتے تھے ایک جنگ چھڑ چکی ہے، اور یہ جنگ ہے ناموس رسالت کی، اور اس میں جو پیچھے رہے گا وہ حضور سے غداری کرے گا۔ تو یہ بھی ہمارا اعلان ہے کہ اس وعدے کے مد نظر رکھنے والوں جن سے ہم نے وعدہ کیا ہے ان کو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ وعدہ بھی ہمیں یاد ہے اور اپنا عہد بھی یاد ہے جو مینار پاکستان میں ہم نے اپنے قائد کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کہا ہے کہ حضور مر تو سکتے ہیں، حضور کی ناموس رسالت پر کوئی مداحنت نہیں اختیار کر سکتے، یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے۔ اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو جیسے ہمارے قائد سناتے تھے کہ آل بیت اطہار کے گھر، حضور کے خاندان کے گھر، حضور کے غزوات ایسے پڑھائے جاتے تھے جیسے سبق پڑھایا جاتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے۔ ہمارے قائد نے ہمیں بات اسی طرح ایک پڑھائی ہے، وہ ہے حضرت امام حسین کا قول کہ ظلم کے خلاف جلدی اٹھنا ہے، اگر دیر کرو گے تو قربانی زیادہ دینی پڑے گی۔ ہم آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ 17 سے دیر نہیں ہوگی اگر انہوں نے وعدہ پورا نہ کیا، 17 سے دیر نہیں ہوگی، کیونکہ ہم ظلم کے خلاف جلدی اٹھنے والوں میں سے ہیں۔ ہم ظلم کے خلاف، میں آپ سے سننا چاہتا ہوں، ہم ظلم کے خلاف، وہ جلدی کون سی ہوگی کہ وہ 17 کی صبح ہوگی، 16 کی شام تک آپ سے ہمارا وعدہ ہے۔ ہم آپ کو وعدہ یاد دلانا ہمارا فرض ہے، ہم آپ کو یاد دلاتے رہیں گے، اور اگر آپ نے وعدہ نہ پورا کیا تو پھر ہماری ماضی کے کچھ اوراق بھی کھول کے دیکھ لینا۔ ماضی کے کچھ اوراق کھول کے دیکھ لینا کہ ہم کون ہیں، ہم کون ہیں۔ ہمارے پاس دعویٰ ایک ہے، وہ ہے حضور کے عشق کا، اس پر دلیل بھی ایک ہے امیر المجاہدین۔ اور یہ یاد رکھنا کہ امیر المجاہدین نے ہمیں حضور کی محبت کے وہ جام پلائے ہیں کہ یہ نشہ مرنے کے بعد بھی نہیں اترے گا۔ ابھی تو ہم جیتے ہیں، جاگتے ہیں، چلتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کون سی بات ہمیں ڈرائے گی؟ یہ بات کہ ہم مر جائیں گے۔ اب تو مرنے کا زیادہ جذبہ پیدا ہو گیا ہے کہ جلدی امیر المجاہدین کے ساتھ مل کر حضور کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے۔ آپ امت مسلمہ کے پاس جائیں یا کسی کے مرضی پاس جائیں، آپ کے پاس 17 تک وقت ہے، آپ اس کے مطابق اس سفیر کو ملک بدر کریں۔ بس جو آپ نے ہمارے سے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کریں۔ اور ہمارے ایک قاری صاحب شعر پڑھ رہے تھے، انہوں نے فیض آباد بھی پڑھا تھا کہ جن نے اے تبدیلی کی تھی اوندے دل وچ چور ہے، اس سارے منصوبے دے پیچھے کوئی